بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سرکاری جہاز کی کنٹروورسی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تازہ خبریں یہ ہیں کہ جہاز تو واپس آ گیا لیکن سوال ختم نہیں ہو رہے۔ بہت سی خبریں گردش کرتی رہی ہیں اور گردش کر رہی ہیں۔ اب اسی حوالے سے ہم بات کریں گے شاہد میتلا صاحب سے۔ سینئر صحافی ہیں، ARY، بول، PTV، ان اداروں سے وابستہ رہے ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، ایکسکلوسیو رپورٹس بھی سامنے لے کر آتے ہیں، بڑے زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ السلام علیکم شاہد بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں اسامہ بھائی؟ اللہ کا شکر ہے۔ شاہد میتلا صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کی ایک ٹویٹ نظر سے گزری جس میں آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے، اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اہم ترین پنجاب حکومت عوامی پیسوں سے میرے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین شروع کروا دی۔ بہتر ہوتا یہ پیسے مریم نواز، مریم اورنگزیب اپنی جیب سے دیتی، ہمارے ہی پیسوں سے ہمیں گالم گلوچ کروانا زیادہ بڑی خیانت ہے۔ مریم نواز کے تقریباً ہر پروجیکٹ میں کک بیکس، کمیشن اور پیسے لیے گئے ہیں۔ میرے پاس افسروں اور مریم نواز کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ بھی ہے جس میں افسروں کے با اثر حکومت کے قریب افسروں اور وزراء کی کرپشن اور کک بیک سے متعلق شکایت کی ہے۔ عید کے بعد دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کس بھاؤ بکتی ہے۔ سر، آپ جیسا بندہ جب یہ بات کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ایک تو پہلے جہاز کا بتائیں، اس کے بعد اس ٹویٹ کے پیچھے کہانی۔ بالکل۔ اچھا اسامہ غازی صاحب، یہ ہم نے کچھ عرصے سے یہ روایت دیکھی ہے مسلم لیگ نون کی کہ کوئی معمولی سی بھی تنقید کرتا ہے یا تنقید برائے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ بمباری شروع کر دی جاتی ہے، اس پہ جو سوشل میڈیا ہے اور غلیظ قسم کا گالی گلوچ پر اپنی جو سوشل میڈیا اس پہ انلیش کر دیا جاتا ہے۔ یہ PMLN کچھ عرصے سے ان کا یہ اس طرح کا پیٹرن رہا ہے اور مسلسل اس پیٹرن کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیمپین وغیرہ بھی کروا دیتے ہیں، کیمپین بھی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بلائن بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کمنگ ڈیز میں آئی کین آلسو ایکسپیکٹ کہ کوئی اور بھی مزید بھی یہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، اور اس میں بالکل بھی ایک تو ان کا سیاسی پولیٹیکلی یہ جو کنڈکٹ ہونا چاہیے وہ ویسا نہیں ہے۔ دے آر ویری ویری نیگیٹو، اور ان کو لگتا ہے شاید ہمارا یہ اقتدار سدا رہے گا۔ ان میں جتنا تکبر ہے، جتنی طاعنت ہے، وہ ایسی کی کبھی ہم نے دیکھی نہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے ان کے بارے میں ایک چیز مشہور بھی ہے کہ یہ مشکل میں ہو تو پاؤں پکڑتے ہیں، اور ان کی مشکل ختم ہو جائے تو یہ گلا پکڑتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں۔ تو یہ ان کا ہمیشہ سے پیٹرن رہا ہے۔ دوسری بات جہاز کے حوالے سے، دیکھیں جہاز کے حوالے سے یہ عوام نے، میڈیا نے، یا جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے ان کو گلٹی ڈکلیئر نہیں کیا ہے، نہ گلٹی ڈکلیئر کیا ہے، نہ برا بھلا کہا ہے، نہ کچھ کہا۔ یہ ان کا اپنا، ان کی ہینڈلنگ اور ان کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے جو انہوں نے اس ایشو کو ہینڈل کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، پنجاب گورنمنٹ نے ایک جہاز خریدا، کوئی 12 بلین روپیز کا ایک جہاز لے لیا، بڑا لگژریس جہاز انہوں نے بائی کر لیا، اور بائی کر لیا۔ وہ پاکستان آ گیا ہوا ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے، اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، کہیں پر میڈیا میں کوئی کسی قسم کی خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 2 مہینے ہو گئے ہیں، وہ استعمال ہو سکتا ہے، وہ قابل استعمال ہے، نیا جہاز ہے، لگژری پلین ہے، جیٹ ہے، وہ کہیں پہ بھی آ جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کسی کو خیر خبر نہیں ہے۔ بھئی آپ نے 2 مہینے کیوں چھپایا اس کو اور بتایا کیوں نہیں؟ خبر لیک ہوتی ہے، خبر لیک ہونے کے بعد وہ بیشن شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اس کے معاملات ہیں، اور اتنا مہنگا، ویسے کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں لیکن اتنا مہنگا جیٹ خرید کیوں لیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی یہ جہاز ہم نے یہاں جی خریدا ہے، کنفیس کرتے ہیں ہم نے خریدا ہے، اور ہم نے ایئر پنجاب کے لیے خریدا ہے، اور ہم نے ایئر پنجاب چونکہ اسی سال لانچ کرنی ہے تو اس لیے ہم نے خریدا۔ اب بھلے دیکھیں کوئی جو لگژریس جیٹ ہوتے ہیں وہ بھی کبھی، جو ایئر لائنز ہوتی ہیں وہ کبھی اس لیول کی ایئر لائن تو کبھی نہیں رن کر سکتی نا، جو لگژری پرائیویٹ جیٹس ٹائپ سروسز ہیں وہ کبھی بھی۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی ایک آدھ ایسی ایئر لائن ہے جو اس طرح کی سروسز دیتی ہے، اور کوئی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور عظمہ بخاری نے RTV پہ آ کے کہا کہ یہ ہم اس پرپز کے لیے لیے ہیں، پنجاب کے لیے، تو زیادہ جھوٹ ہے۔ اچھا، پھر دوسرے دن انہوں نے یہ کہہ دیا، پھر
اس کے 2-4 دن کے بعد مریم اورنگزیب آتی ہے, وہ کہتی ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جہاز ہے, اور پھر سارا پی ایم ایل این یہ کہنا شروع کر دیتا ہے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا جہاز ہے, پہلا جہاز جو تھا وہ بسیدہ تھا, پرانا تھا, حادثے کا شکار ہو سکتا تھا اینڈ آل دیٹ. اور وہ ایسی فضول قسم کی جسٹیفیکیشن دیتے رہے. اچھا, وہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا اور پیکا ان پہ لگنا چاہیے, عظمہ بخاری پر بھی, مریم اورنگزیب پر بھی لگنا چاہیے. پھر ایک خبر آتی ہے کہ شاید جنید صفدر بھی باہر گئے ہیں اور ویانا گئے ہیں اور ہنی مون کے لیے گئے. اچھا, اس کی بھی بڑی اچھی ہینڈلنگ ہو سکتی تھی, وہ 14 تاریخ کو انہوں نے آنا تھا. اچھا ہاں, ویانا انہوں نے کہا کہ وہ ویانا گیا, نہیں اس سے پہلے سوری ایک لنک چھوٹا سا پلیز. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, اس کے بعد یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ وہ جو جہاز ہے مریم نواز کا وہ تو ویانا گیا ہوا ہے, مریم نواز ادھر گئی ہوئی ہے. وہ پی ٹی آئی کا یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے یہ بات کرنی شروع کر دی. انہوں نے 4 دن اس پہ خاموشی رکھی اور انہوں نے کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہ اس پہ کوئی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی, یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ جہاز ویانا نہیں گیا, مریم اورنگزیب مریم نواز ویانا نہیں گئی ہے, وہ پاکستان بھی ہے. یہ تاثر دیتے رہے مسلسل پنجاب گورنمنٹ کے. پنجاب گورنمنٹ سے آفیشل نہیں آیا, ادروائز آیا. پھر مریم پھر عظمہ بخاری آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ جی بیانہ ٹیکنیکل انسپیکشن کے لیے. بھائی ابھی کل تو آپ جہاز لے رہے ہیں, اس کی ٹیکنیکل انسپیکشن تو 2 سال کے بعد ڈیو ہوگی. جب بھی کوئی لیز ہوتا ہے یا سیل کیا جاتا ہے جہاز, اس کو مکمل طور پہ ریڈی کر کے بھیجا جاتا ہے. وہ 5000 آورز کے بعد یہ مخصوص آورز جو ہوتے ہیں جو بھی آپ کو بیچنے والی کمپنیاں آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی مینٹیننس کروانی ہے اور جو بھی انسپیکشن ہے وہ اس کے بعد وہ بھی آپ دیکھیں وہ جھوٹ ہے. پھر جنید صفدر والا ہو گیا, اس کو بھی انہوں نے مس ہینڈل کیا. اس کو مس ہینڈل اس طرح سے آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھی جنید صفدر نہیں ہے, کوئی ساری کی تصویر دے دیتے ڈنر کر رہے ہیں اور اینڈ آل دیٹ. اور پھر میں نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا کہ اگر یہ ہوا ہے تو یہ تو بہت بڑا اسکینڈل ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا جہاز ہے وہ اس طرح کی خرافات اور عیاشیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جی ہنی مون, ایک بچے نے وزیر اعلیٰ کے بیٹے نے ہنی مون منانا ہے اینڈ ہی وینٹ ٹو آسٹریلیا. تو وہ میں نے اس پہ کیا. اور پھر میں نے ایک خبر بھی رات میں نے پھر اپنے سورسز سے بھی چیک کیا, انویسٹیگیٹ کیا. مجھے پتا چلا کہ جنید صفدر 11, 12, 13 کو ادھر قریب ہی تھا, میرا مطلب ہے لاہور میں تھا, پاکستان میں تھا, اور مختلف بزنس میٹنگز کر رہا تھا. اور وہ کوئی اے آئی یونیورسٹی بنا رہا ہے. لیکن عجیب بات یہ نا شاید مرزا صاحب کہ سامنے نہیں لائے, یعنی کوئی ویڈیو نہیں, کوئی اس طرح کا نہیں, کوئی ملاقات دکھا دیتے, اس کو ختم کر دیتے. جی ختم کر, بہت اچھا حل یہی تھا. کوئی افطاری کی پکچرز اس کی ریلیز کر دیتے, کوئی ویڈیو ریلیز کر دیتے, یا ویسے اس کو وہ کہیں کھانا کھاتے, کوئی آئس کریم دکھا دیتے. وہ نہیں کیا انہوں نے. ہاں, ایک اور ہمارے سینئر صحافی انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتا ہے وہ تو کسی دوست کی عیادت پر ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور گئے ہیں, سی سی ٹی وی چیک کے لیا جائے. پھر ہمارے ایک دوست آپ کی طرح کہیں ہیں, رائے کھرل صاحب, وہی ریلیز کر دینا, وہ حسن صاحب ہی وہ ریلیز کر دینا. نہیں ہوئی نا سر, رائے ثاقب کھرل ایک صحافی ہیں, کر دیں وہ لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں, تو وہ لوگوں وہ خود کرتے ہیں نا, وہ تو قریب بھی ہیں, بڑے خوبصورت اور اچھے بھائی ہیں حسن ایوب, تو وہ کہہ تو رہے ہیں اور بہت قریب بھی سمجھے جاتے ہیں نون لیگ کے, اور ان کے ساتھ بڑے تھک ہیں, تو وہ ریلیز کرتے ہیں ان کو, تو وہ دے بھی دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ رائے ثاقب کھرل ہیں, آدھے لاہور کے معذرت کے ساتھ, آدھے لاہور کے صحافی, تو وہ میں ان کو لاہوری برانڈ صحافی کہتا ہوں, وہ آدھے تو ان کے پے رول پہ ہیں. انہوں نے 30, 40, 50 صحافیوں کو تو نوکریاں دی ہوئی ہیں اور دلوائی ہوئی ہیں. اچھا, رائے ثاقب کھرل ایک صحافی ہیں, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی سی سی ٹی فوٹیج حاصل کرنے کی, نہیں مل رہی, وہ دے ہی نہیں رہے. تو پھر کیسے ملے گی, وہ بھی بادشاہ بننے ہیں نا, رائے ثاقب صاحب بھی بادشاہ. ایسے تھوڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ آپ فوٹیج کسی سے مانگیں گے تو آپ کو دے دے گا. بھائی آپ تو, میرا مطلب ہے آپ اپنے سورسز تعلقات استعمال کرتے ہیں, اپنے معاملات کے ساتھ آپ چیزیں کرتے ہیں. صحیح. اور بہت سے سوال ہیں شاہد بھائی. ایک تو یہ کہ آپ نے اس پر بھی لکھا کہ یہ جو قائد اعظم کی تصویر نظر نہیں آ رہی, علی ڈار مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی ہیں, ان کو اب پتہ نہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کتنا پتہ ہے, اور آئے دن وہ تصویریں ضرور لگا رہے ہیں, میں فلاں منسٹر سے مل رہا ہوں, بڑا شاندار دفتر ہے, اوف کمال ہے. یہ پاکستان میں نا بہت میسیو قسم کا اور بہت ہی نا ڈینجرس قسم کا لیڈ کیپچر ہے.
آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے جس کے بارے میں ایک سٹوری موجود ہے جس کی تردید آج تک نہیں آئی کہ he has lost $100 million in crypto in Dubai. ٹھیک ہے, اس نے اپنی کمپنی بنائی, اس نے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کی ہے, he took money from his friends, his family and like his circle. And he lost that huge amount in crypto. Or it has been reported multiple times that he has lost that much money. Or it is huge money. It becomes like 30 billion rupees. اور یہ تو ویسے کہا جا رہا ہے دیر آر چانسز کہ وہ اس سے بھی زیادہ اس نے he has lost more than that money. ٹھیک ہے, بٹ وہ دیکھیں اس بندے کو آپ نے اے آئی کا آپ نے ایڈوائزر بنا دیا, اس کا باپ جو ہے وہ ادھر منسٹر ہے. آپ دیکھیں سالی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے, باقی سارے رشتے دار جو ہیں وہ حکومت میں, سالی وزیر اعلیٰ ہے, چاچا جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, سارے رشتے دار حکومت میں. اچھا جتنی وہ وزیر اعلیٰ کی اس یعنی مریم نواز کی جتنی ذاتی ملازمائیں تھی وہ ایم پی اے ہیں یا وہ منسٹر ہے, یا لک ایٹ دیم, آئی مین لک ایٹ دیئر اڈاسٹی. آپ نے پھر رہی صحیح کسر اپنے جو بردر ان لا ہے ان کو لا کے بٹھا دیا. دیٹ ڈزنٹ میک سینس. یار کتنی بھوک ہے آپ میں, کتنی طلب ہے, آپ کتنے وسائل پر قابض ہونا چاہتے ہیں, کتنے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, کتنی اور آپ کو پاور چاہیے, کتنا اور پیسہ آپ کو چاہیے. آپ نے اس کو لا کے وزیر بنا دیا. بھائی یہ ایک ناکام آدمی ہے, ایک بندہ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے, he has failed miserably in his venture. اور آپ نے اسی وینچر کے لیے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے صوبے کا ہیڈ بنا دیا کہ آپ جی کریں, کوئی بات نہیں, آپ فیل ہو گئے پوری طرح. آپ نے یہ بھی لکھا کہ جنید صفدر بھی کوئی اے آئی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ایک تو اس کا بتائیے گا, اور قائد اعظم کی تصویر نہ ہونا, یعنی پیچھے نظر آ رہا ہے بڑا خوبصورت بیک گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے. ہم جرنلسٹ بھی, ہم میڈیا بھی وی آر biased to like partisan کہ ہم جی سہیل آفریدی کی ایسی کی تیسی ایک جعلی تصویر آتی ہے اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں, لیکن مریم نواز کے کیس میں ہم بولتے ہی نہیں. اب دیکھیں یہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی ہے پاکستان ہے, اور جن کے پرہونے منت میں اور آپ سانس لے رہے ہیں, جی رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, ہمارا گوش ہے, ان کی تصویر انہوں نے ریموو کر دی پبلک آفیسز میں سے. یہ دیٹ از ناٹ یور پرسنل آفس, دیٹ از ناٹ یور پرسنل پراپرٹی, اٹ از آفس آف گورنمنٹ پنجاب. آپ نے ہاؤ ڈیئر یو ٹو ریموو قائد اعظم پکچر فرام یور لائک پبلک آفس. آئی مین آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا کہ آپ یا سی ایم اتنی خود پسند ہو گئی ہے کہ ان کو کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے, اور وہ اتنی لائک نارسسسٹک ہو گئی ہیں کہ ان کو اپنے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اچھا ابھی ایک میٹنگ بھی ہوئی جو اس لیے تھی کہ کفایت شاری ہو, اس میں 10 گاڑیوں کی منظوری دے دی گئی. یہ کس طرح کی کفایت شاری ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ ہیں ان کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں اسی میٹنگ میں, جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم جناب کفایت شاری کریں گے. تو یہ کس طرح کی کفایت شاری ہے کہ 2 دن کی تنخواہیں, ہم 2 دن کی تنخواہیں نہیں لیں گے, لیکن 2 دن کی تنخواہوں سے کیا فرق پڑے گا, اس سے کہیں زیادہ تو آپ نے گاڑیاں خریدنی. جی 100%. 2 دن کی تنخواہ تو دیکھیں جو پنجاب میں آج کل ہو رہا ہے, ہر پروجیکٹ میں کک بیکس ہیں, کمیشنز ہیں, اور بہت کچھ ایسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ وہ دیکھیں نا, اس کا تو کوئی سینس بنتا ہی نہیں ہے کہ 2 دن آپ نے کر لیے, 2 دن سے کیا ہوگا. اب دیکھیں پنجاب گورنمنٹ نے کوئی اپروو کی ہے 20 فارچونر کی ہے, 12 ہائیلکس وہیکل کی ہیں وی آئی پی پروٹیکشن کے لیے. ٹھیک ہے, آپ یہ آج کی اسٹوری ہے. اور کیا آپ کو ان کی سنجیدگی نظر آ جائے گی کہ یہ کفایت شاری کے اعتبار سے کتنے وہ ہیں, کتنے سیریس ہیں. شاید مطلب صاحب آپ نے جو کہا کہ کک بیکس کی سٹوریز ہیں, دیکھیں عید کے بعد کیا بنتا ہے, تو آپ جیسا آدمی ظاہر ہے بغیر ثبوتوں کی بات نہیں کرتا, اور آپ نے اس میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے, کیونکہ آج تو مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ اب ہم کیس کریں گے, مقدمات کریں گے, صحافیوں کو چھوڑیں گے نہیں جو جہاز پر بات کرتے ہیں دیگر پر. تو آپ کو ڈر نہیں لگتا, آپ تو باقاعدہ لکھ رہے ہیں, سٹینڈ کر رہے ہیں کہ جی ہاں ایسی کنورسیشنز موجود ہیں کک بیکس کے جس میں ثبوت ہیں. جی وہ تو آپ دیکھیں نا کہ بالکل میں تو اسٹینڈ بائی کرتا ہوں, اور میری کوئی ریپوٹیشن الحمدللہ اس اعتبار سے چلیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی اچھی ہے کہ میں کوئی خبر ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا ہوں. اور
क्योंकि आपने देखा ना افسروں نے یہ قریبی افسروں اور وزراء کی کرپشن اور کک بیک سے متعلق شکایت کی ہے. کافی کچھ ہے, میں تو ذرا تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں, عید کے بعد دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا, عید کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز کھل جائیں گے یا ان کی کچھ ثبوت مزید؟ کیسز میں اور آپ کھولیں گے, کوئی نہیں کھولے گا, میں کھولوں گا, آپ کھولیں گے, کچھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. اچھا, آپ دیکھتے جائیے بس. اچھا, یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اچھا, ایک اور آپ نے ری ٹویٹ کیا ہے, ایک تو نیوا چندن دین کا, وہ ہمارے سینئر صحافی ہیں بابا ڈوگر صاحب, یہ کہہ چکے ہیں کہ جو اسپورٹس بورڈ سے تنخواہ ملتی تھی جو شریف خاندان کے لیے, تفصیل لکھی ہے بالکل, بابا ڈوگر صاحب کا بھی اس پہ کام ہے, اور انہوں نے بھی اس آفس سے یہ خبر انہوں نے میرا خیال ہے 2009-10 میں کی تھی نا. جی, اور تب پتہ نہیں اچھی خاصی تنخواہ تھی, یعنی جو ان کی ذاتی ملازمہ تھی ان کی والدہ کی خدمت کے لیے, اس کو سپورٹس کے محکمے سے, سپورٹ بورڈ سے 50,000 تنخواہ دیتے تھے, اور 321 لوگ تھے جو ذاتی ملازم تھے جن کو سرکاری تنخواہ ملتی تھی. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر ڈکلیئر کر کے سرکاری, اور ادھر دیواریں سرکاری پیسوں سے بنوائیں, کروڑوں روپے کی, یعنی وہاں پر کہ جی کیمپ آفسز ہیں. میرا ٹویٹ پڑھ رہے ہیں یا ویسے کہہ رہے ہیں یہ جنرل, لیکن اس میں ٹویٹ میں بھی یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھ دیتا ہوں. عام ترین یہ بات سچ ہے کہ نیوا چندن دین نامی کرسچن خاتون میاں نواز شریف کی والدہ کی فزیو اور ان کو دبانے کا کام کرتی تھی. ان کی تنخواہ تقریباً 50-55 ہزار پنجاب سپورٹس بورڈ سے آتی تھی. افتخار احمد راؤ 2008-10 سیکٹری سپورٹس بورڈ تھے, ان کے پاس اسی دوران دوبارہ کانٹریکٹ دوبارہ توسیع کے لیے آیا تھا جنہوں نے کر دیا تھا. یہ کل اوقات اس عرصے میں 321 لوگ ایسے تھے جو شریف خاندان کے ذاتی ملازمین تھے, لیکن ان سب کی تنخواہ مختلف محکموں سے آتی تھی. آج بھی بہت سارے ایم پی اے, سینیٹر, صوبائی اور وفاقی وزراء شریف فیملی کے ذاتی نوکر تھے جو مختلف محکموں سے تنخواہیں لیتے تھے, اور پھر ان سب کو پارلیمنٹ میں لایا گیا اور مرات اور وزارتیں دی گئیں. یہ شاہد مرتضیٰ صاحب جناب آپ 17/3 یعنی 17 مارچ 2026 یہ ابھی کی یہ ٹویٹ آپ کی. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, تو آئی اسٹینڈ بائی مائی ایوری سنگل ورڈ. اوہ اچھا سر, اب یہ آخری بات کہ یہ اطلاعات یہ ہیں, میاں شمس صاحب نے جو کہا اور آپ نے اس کی ٹویٹ کیا کہ اب بہت پیسہ وزارت اطلاعات سے ڈیجیٹل میڈیا یا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو جا رہا ہے, اور جو ریگولر تھے اخبار یا چینلز ان کی بجائے اب وہ خود سے اس پر لگے ہوئے ہیں, اور وہاں وہ پیسہ کافی زیادہ پانی کی طرح بہا جا رہا ہے. بے تحاشا پیسہ کھایا جا رہا ہے, بے تحاشا پیسہ. اسامہ غازی صاحب بے تحاشا, اس کی بھی اتنی خوفناک تفصیلات ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ شاہد مرتضیٰ صاحب, سینئر صحافی, آپ نے وقت دیا سر, تھینک یو سو مچ. تو آپ نے سنا شاہد مرتضیٰ صاحب بتا رہے ہیں کہ کرپشن اور اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہیں, اور یہ جہاز والا معاملہ یہ سارا انہوں نے خود خراب کیا ہے, خود چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی, اور پھر وہ چور کی داڑھی میں تنکے والا حساب ہوا. اسی لیے ایک کے بعد ایک سکینڈل سامنے آتا چلا جا رہا ہے, اور مسائل کھڑے ہو رہے ہیں کہ جی کہاں کی کفایت شعری, کس طرح کے لوگ اپنے رشتہ دار کہاں پر لگائے جا رہے ہیں, کیا 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 جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.